اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صدقہ کیسے کرنا چاہیے اور صدقہ کرنے کے ہمیں کون سے فائدے ہوں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ انسان کی ہر سانس کے عوض میں اس پر روزانہ صدقہ دینا لازم ہوتا ہے جس پر سورج نکلتا ہے۔ تو عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا زیادہ صدقہ دینے کے لیے ہمارے پاس کہاں گنجائش ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلائی کے بہت سے دروازے ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، بہرے شخص کو بات سمجھا دینا، نبینا شخص کی رہنمائی کر دینا، کسی کام کے سلسلہ میں رہنمائی مانگنے والے کی رہنمائی کر دینا، اپنی ٹانگوں کی مضبوطی کی وجہ سے کمزور شخص کے لیے وزن اٹھا دینا، یہ سب تمہاری طرف سے تمہارے نفس کے لیے صدقہ ہیں۔ اسی طرح بہرے کے ساتھ تیز آواز میں بات کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے کسی دوسرے بھائی کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا رستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پھر فرمایا کہ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ خود کھانا کھانا بھی ایک صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کا حکم دیا تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک دینار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے آپ پر صدقہ کرو۔ تو اس نے کہا، میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے بیٹے پر صدقہ کرو۔ اس نے کہا، میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنی بیوی پر صدقہ کرو۔ اس نے کہا، میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اپنے خادم پر صدقہ کرو۔ اس نے کہا، میرے پاس ایک اور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تم بہتر جانتے ہو کہ یہ دینار کسے دیا جائے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، صدقہ کرنے کے کتنے آسان طریقہ کار ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بآسانی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، صدقہ کرنے کے طریقہ کار میں نے آپ کو بتلا دیے۔ اب آپ کو صدقہ کرنے کے 10 بہت بڑے فائدے بتلانے لگا ہوں۔ دوستو، صدقہ کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ صدقہ آفتوں اور مصیبتوں کے لیے ڈال بن جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، صدقہ کرنے والے کی عزت و ناموس کی حفاظت
दौलत होती है। सदका करने का तीसरा फायदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको हर तरह की बीमारियों से अपनी हिफाजत में रखेंगे। सदका करने का चौथा फायदा, सदका करने से माल और दौलत में खैर बरकत आ जाती है, माल और दौलत में इजाफा होता है। सदका करने का पांचवा फायदा, सदका करने वाले के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। सदका करने का छठा फायदा, सदका करने वाले के दिल की सख्ती को अल्लाह रब्बुल इज्जत खत्म फरमा देते हैं। सदका करने का सातवां फायदा, सदका करने वाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत का गुस्सा ठंडा हो जाता है। सदका करने का आठवां फायदा, सदका करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत बुरी मौत से हिफाजत करता है, यानी कि अल्लाह ताला उसे ईमान की मौत नसीब फरमाता है। सदका करने का नवां फायदा, सदका करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़ाब कब्र और जहन्नम से निजात अता फरमाता है, यानी कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में आ जाता है। और सदका करने का 10वां बड़ा फायदा ये है कि क़यामत की आग बरसाती गर्मी से अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमाएगा। सदका आपको साया अता करेगा। तो दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदका एक ऐसा अमल है जो आपको दुनिया में भी फायदा अता फरमाएगा और आखिरत में भी फायदा अता फरमाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे अमाल से सदका जरूर किया करें ताकि आपकी आखिरत भी संवर जाए, आपकी दुनिया भी संवर जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी आपसे राजी हो जाए और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआ को जरूर कबूल व मंजूर फरमाएगा, बल्कि अल्लाह ताला आपको मुस्तजाबुद दवात बना देगा। और जब बंदा मुस्तजाबुद दवात बन जाता है, फिर वो अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ को अपनी बारगाह में जरूर कबूल व मंजूर फरमाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सदका करने से मालो दौलत में इजाफा ही इजाफा होता है। आप अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में 1 रुपया सदका करते हैं तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको 10 गुना वापस लुटाएगा। ये एक ऐसा मुबारक अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को सदका करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों को भी सदका करने की तलकीन करने की हदायत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।